خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کے انتخابات 16 اپریل کو ہوں گے. گورنر نے تاریخ الیکشن کے لیے مقرر کر دی. لولی لنگڑی حکومت کو روز گالیاں جوتے پڑے ہیں. لیگی سینیٹر مشاہر حسین برس پڑے. سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا اس حکومت میں کیا رہ گیا ہے، بہتر ہے نئے الیکشن کا اعلان کریں، یہ نہ ہو کوئی جنرل آئندہ خان آ جائے اور سب بیٹھ کر رو. مشاہر حسین نے کہا جنرل ضیاء کو گالی دیتے ہیں، اسی کی پالیسی پر چلتے ہیں. جنرل ضیاء نے کہا تھا الیکشن تب ہوں گے جب مثبت نتائج ہوں گے. ہماری تاریخ میں پہلی بار آتے پر فسادات ہوئے، کرسی کی جنگ پاکستان کو تباہ کر دی. قلعدن تنظیم کے لوگوں کو معاف کرنے کی پالیسی غلط ثابت ہوئی. پی ٹی آئی حکومت نے ان لوگوں کو بھی چھوڑا جنہیں سزائے موت ہوئی. پشاور واقعے کے ذمہ دار قلعدن ٹی ٹی پی خراسان گروپ نے قبول کر. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثنا کہتے ہیں کہ پالیسی پارلیمنٹ نے دینی ہے، حکومت نے نہیں. پارلیمنٹ اجتماعی طور پر پالیسی مرتب کرے گی تو اس میں غلطی نہیں ہوگی. وزیر اعظم آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی ایوان میں آئیں گے. وزیر اعظم عسکری قیادت ایوان سے رہنمائی لیں گے. دہشت گردی کے معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث ناگزیر ہے. ہم نے ہر قیمت پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جیتنا ہے. حملہ آور کے اعضاء مل گئے، فرانزک کے لیے بھجوا دیے گئے. خودکش بمبار کی سہولت کاری جس نے کی اس کے بہت قریب ہیں. پشاور خودکش دھماکے میں شہداء کی تعداد 100 ہو گئی. 200 سے زائد زخمی. پولیس لائن پشاور میں دوسرے روز سوگ کا سما. 100 سے زائد افراد شہید ہوئے. حکومت نے قومی سانحہ قرار نہیں دیا. ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں. نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان مطمئن. کہا کہ عوام حوصلہ بلند رکھیں، خدا سے دعا کریں. کہا کہ پولیس شہیدوں کو طریقہ کار کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا. دھماکے کی تحریری رپورٹ مرتب کر لی گئی ہے. حملہ آور مہمان بن کر آیا، بارودی مواد تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچایا. آئی جی معظم جاہ انصاری نے کہا کہ حملہ آور کے سہولت کار کا پتہ لگا رہے ہیں، ملوث تمام کرداروں کا تعین کریں گے. دھماکے میں 10 سے 12 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا. پنجاب پولیس نے میاں والی میں تھانہ مکڑوال پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا. حملہ آور پولیس جوانوں کی جوابی فائرنگ سے پسپا ہو کر بھاگنے پر مجبور. ڈی پی او میاں والی محمد نوید مزید نفری کے ساتھ تھانہ مکڑوال پہنچ گئے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کا ایس ایچ او مکڑوال سے ٹیلی فونک رابطہ، بہادری پر شاباشی دی. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعیناتی کے خلاف درخواست پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراضات عائد کر دیے. پی ٹی آئی نے درخواست واپس کر کہا درخواست گزار نے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا. آرٹیکل 248 کے تحت نگراں وزیر اعلیٰ کو فریق نہیں بنایا جا سکتا. درخواست کی تیاری میں غیر مناسب زبان کا استعمال کیا گیا. تحریک انصاف نے محسن نقوی کی تعیناتی کو چیلنج کیا تھا. چوہدری شجاعت حسین مسلم لیگ قاف کے صدر برقرار. الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا. قاف لیگ انٹرا پارٹی الیکشن کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا. چوہدری صالح حسین کہتے ہیں قاف لیگ کی کمر میں خنجر گھونپنے والے گھر کے ہیں نہ باہر کے. مالیاتی خسارے میں 218 ارب روپے اضافہ. بیرونی سرمایہ کاری میں 180% سے زائد کمی. اسٹیٹ بینک ذخائر 15 ارب ڈالر سے کم ہو کر 3 ارب 8 کروڑ ڈالر رہ گئے. مہنگائی کی شرح 6 ماہ میں 25% رہی. ترسیلات زر اور برآمدات میں بھی کمی. وزارت خزانہ نے معاشی ماہانہ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی. ٹویوٹا کار تیار کرنے والی کمپنی انڈس موٹرز کا 1 فروری سے 14 فروری تک پلانٹ بند کرنے کا اعلان. پاکستان میں کرپشن میں اضافہ. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 180 ممالک کا کرپشن انڈیکس جاری کر دیا. ایک دہائی کے بعد پاکستان کا کرپشن انڈیکس 27 کی کم ترین سطح پر آ گیا. رینکنگ میں 144 نمبر. 2012 میں پاکستان کا سکور 100 میں سے 27 تھا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق 2/3 ممالک میں کالے قوانین کے ذریعے آزادی اظہار رائے تنقید کرنے والوں کو نشانہ بنایا گیا. بیرک گولڈ نے ریکوڈیک معاہدے کے تحت بلوچستان کو $3 ملین کی پہلی ادائیگی کر. ریکوڈیک پاکستان کے کنٹری مینیجر علی رند نے سیکرٹری مائنز اینڈ منرل بلوچستان کو چیک پیش کیا. 2028 میں ریکوڈیک میں باقاعدہ کارکنی کا آغاز متوقع ہے. کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 10 روپے 80 پیسے فی یونٹ سستی. نیپرا نے دسمبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی کرنے کی منظوری دے دی. ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 2 روپے 31 پیسے کی کمی. اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا.
हैदराबाद सक्कर मोटरवे करप्शन स्कैंडल। नैब कराची की गिरफ्तार मुलजिम आशिक कलेरी की निशानदेही पर गुलशन इकबाल में कार्रवाई। 30 करोड़ रुपए मजीद नकदी और 40 करोड़ रुपए मालियत के लॉट्स की फाइलें बरामद। मुलजिम की निशानदेही पर नैब पहले भी 14 करोड़ की रकम बरामद कर चुका है।